اس وقت ہم ایک ایسے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے لگیں، ایسا کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں جو انتہائی اہم ہے. ہمارے کورس کا ٹائٹل ہے کمیونیکیشنز اینڈ سافٹ سکلز. تو یہ پورشن اور اس کے بعد والا جو ہمارے لیسنز ہیں دے ول آل بی فوکسنگ آن سافٹ سکلز. سو واٹ آر سافٹ سکلز؟ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ سافٹ سکلز ہیں کیا؟ سافٹ سکلز آر بیسکلی یور ہیبٹس اینڈ یور پرسنالٹی ٹریٹس. آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں بیسکلی، آپ کی خصوصیات ہیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات بنایا اور اس میں بہت سی خوبیاں رکھی. ان خوبیوں میں سے یہ خوبیاں ہیں جو انسان کی صفتوں کے اندر، صفات کے اندر موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کتنی آپ کمٹمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں ایٹسٹرا. آپ کتنے ڈپینڈیبل ہیں، لوگ آپ کی کتنی بات سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں، ہم ٹائم کو کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ ساری سافٹ سکلز ہیں. سو بیسکلی دے آر ناٹ لرنڈ بٹ ون ایکوائرز. جس طرح اسکول وغیرہ میں باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے، بٹ ون لرنز دیم اوور ٹائم. پریکٹیکل لائف میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہے اور بیسکلی دے آر نیڈیڈ in your work environment, especially interacting with other human beings, people جو آپ کے ساتھ، the people who come across you in your professional life, in your private life, ان کے ساتھ کیسے آپ نے کام کرنا ہے، اس میں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. and they relate to basically how you communicate, آپ لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، how you interact, how you do problem solving, اینڈ ہاؤ یو مینیج یور ٹائم. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کی سافٹ سکلز کیسی ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہیں ہر فیلڈ کے اندر، اور فری لانسر کے اندر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. فری لانسنگ میں بھی ان کی امپورٹنس اتنی ہی ہے جتنی کسی بھی فیلڈ کے لیے ہو سکتی ہے. ویل ہیو اے کوئک ریویو آف ویریئس سافٹ سکلز دیٹ ہیو بین مینشنڈ ان ویریئس بکس. ان کے اوپر ایک کے اوپر پوری کتابیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں، اپنے نالج کو بڑھانا چاہیں. یو مے فائنڈ اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دیم. بٹ وی ول ہیو اے کوئک ریویو. بیسکلی بتائیں گے آپ کو، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں گے کہ ہیں کیا اور پھر ان کی امپورٹنس کیا ہے. دوسرے حصے میں آپ سے بات کی جائے گی کہ امپورٹنس کیا ہے، اور تیسری آج کی جو بات ہوگی اس وقت وہ ہم کریں گے کہ ہاؤ یو کین ایکوائر دیم. Dear students, now let's have an overview of what are the most important soft skills that a freelancer should have. Freelancer should have, number one, top of all, an effective communication skill. یہ سافٹ اسکل میں بھی آتی ہے. کمیونیکیشن آپ کا کورس کا حصہ رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اچھی کمیونیکیشن کیا ہے، کمیونیکیشن کیسے افیکٹو کی جا سکتی ہے، کیا اس کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں، کیسے اسٹرینتھس گین کر سکتے ہیں آپ. تو یہ سافٹ اسکل ہے بیسکلی. سم پیپل ہیو دا نیک. آپ نے لفظ سنا ہوگا اس میں نیک ہے فلاں چیز کا. تو یہ کمیونیکیشن بھی نیچرل نیک تو ہے، لیکن آپ اس کو ہون کر سکتے ہیں، آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں، اور جتنا پالش کریں گے اتنے بہتر فری لانسر بنیں گے آپ. سو افیکٹو کمیونیکیشن از ون آف دا سافٹ اسکل. دین ٹیم ورک، انٹریکٹنگ ود ادرس. یہ کسی اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. ہاں، جو ہمیں اسکول میں بھیجا جاتا ہے نا، کہ اسکول میں بچے کو داخل کروایا 5 سال کے، وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ گھر میں تو ہو سکتا ہے اس کے بہن بھائیوں 1-2 ہوں، یا سم ٹائمز جو بڑا بچہ ہے اس کو 2-3 سال کے لیے کوئی اپنے ساتھ کھیلنے والا نہیں ملتا. تو اس کو اسکول میں داخل کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، تو ہی لرن دا ٹیم ورک. تو ٹیم ورک یعنی لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کولیبریٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سافٹ سکلز میں آتی ہیں. دین ڈپینڈیبلٹی. ہاؤ ڈپینڈیبل یو آر، یعنی لوگ آپ پہ کتنا انحصار کر سکتے ہیں. لوگ آپ پہ تبھی انحصار کریں گے کہ آپ اپنی بات کے پکے ہوں گے، جو آپ وعدہ کرتے ہوں اس کو پورا کرتے ہوں، اور جو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہوں اس کو پورا کرتے ہوں. اگر آپ ان میں سے کسی چیز میں ویک ہیں تو پھر آپ ڈپینڈیبل نہیں ہیں. تو ڈپینڈیبلٹی بھی، جیسے میں نے کہا کہ ٹریٹ ہے، انسانوں کے اندر خوبی ہے ایک،
کہ وہ کتنے ڈپینڈیبل ہوتے ہیں، سافٹ اسکل ہے. تو ڈپینڈیبلٹی از اندر ون. دین اڈیپٹیبلٹی. اڈیپٹیبلٹی ہوتا ہے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اڈیپٹ کرنا، یعنی کچھ بات اپنی منوانا، کچھ ان کی ماننا، ان کے ساتھ انٹریکشن کو سموتھ رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے. تو اڈیپٹیبلٹی کہ اچھا وقت ہے تو اچھے طریقے سے گزارا، برا وقت ہے تو پریشان نہیں ہونا، کیسے نروس کو کنٹرول کرتے ہوئے، کیسے لوگوں کے ساتھ آپ نے لے دے کرتے ہوئے، لے دے کا مطلب لڑائی والی لے دے نہیں، مطلب لین دین جو ہے آئیڈیاز کا، ایکشنز کا، کام جی میں نے اتنا کرنا ہے تم اتنا کر لو، ہوتا ہے نا آفس کے اندر، کتنا آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اندر. سو دس از آلسو another important soft skill. Then comes conflict resolution. Conflict کیا ہے؟ جھگڑا. Resolution کیا ہے؟ اس کا حل. تو انسان جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ڈفرینسز آتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ. ایک گھر کے اندر آپ دیکھ لیجیے آپ کے امی ابو یا بہن بھائیوں کے درمیان کتنے مسئلے مسائل روز ہوتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح آفس اسپیس کے اندر بھی، آفیشیل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کانفلکٹ انٹرنل ہو سکتے ہیں، پھر آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن اگر مارکیٹنگ وغیرہ میں آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایٹسیٹرا. سو اس کو آپ کتنی کنوینئنٹلی ہینڈل کرتے ہیں، کانفلکٹس کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں. بلی تو نہیں آپ بالکل اپنی بات منوانی ہے دھونس دھاندلی، نو. کتنے پیشنس کے ساتھ آپ سنتے ہیں بات اور کتنی افیکٹولی اپنی بات کر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ سافٹ اسکل فار freelancers. Next comes leadership. لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. 5-10 بندے بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا، کوئی مثال ہے آفس کو اندر کوئی ایک پروجیکٹ آیا اور کہا جائے کہ جی who will volunteer، تو جس میں لیڈرشپ کوالٹی ہوگی نا وہی والنٹیئر کرے گا، باقی دوسرے ادھر بغلیں جھانکیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے. سو لیڈرشپ کوالٹی، لیڈرشپ یعنی لیڈ کرنا، یہ بھی ایک سافٹ اسکل ہے جو کہ آپ کو امتیاز، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، امتیاز دلا سکتی ہے. اینڈ دین از پرابلم سالونگ. ناٹ اونلی کانفلکٹ ریزولوشن بٹ پرابلم سالونگ از این امپورٹنٹ سافٹ اسکل. پرابلم سالونگ، چھوٹے موٹے روزمرہ کے مسائل، ان کو کتنی اسموتھلی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹا سا ایشو ہوا تو آپ نے اس کو ٹینشن تو نہیں بنا لی ہے بہت، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ بالکل سر کے اوپر ذرا سا بھی بوجھ نہیں لیتے، پرابلم کو پرابلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. دونوں ایکسٹریمز ہیں. آپ نے اس کے درمیان میں رہتے ہوئے افیکٹولی ٹائم مینیج کرتے ہوئے، پرابلم یہ نہیں کہ پرابلم آئی ہے سالو کر لوں گا یار اور پھر اس کے اوپر سو گئے. نو، یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو ان پرابلم سالونگ. نیکسٹ کمز کریٹیوٹی. تخلیقی عنصر آپ کے اندر کتنا ہے، آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں. تو کریٹیوٹی بہت سی فیلڈس کے اندر ریکوائرڈ ہے. فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بارے میں. اینڈ دین ورک ایتھکس، اخلاقیات، کام کرنے کے، ٹائم پہ آنا، ٹائم سے جانا، ٹائم پہ جو اسائنمنٹ ملی ہے اس کو پورا کرنا، چیٹ نہیں کرنا کسی کو، لائز، نو چیٹنگ، میٹنگ یور ڈیڈ لائنز، کمٹمنٹس، یہ سارے آپ کے کام کے سے جڑے ہوئے اخلاقیات ہیں. ان کو ورک ایتھکس کہتے ہیں. یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ نیچر میں ہوتا ہے انسان، کام چور ہوگا تو اس میں ورک ایتھکس کم ہوں گے، اور اگر وہ انٹرنلی اس کے اندر موٹیویشن ہے ٹو ورک پراپرلی تو اس کے ورک ایتھکس ڈیفینیٹلی دوسرے سے بہتر ہوں گے. دین انٹیگریٹی از respecting yourself. Only when you respect yourself you can get integrity. یعنی پھر آپ اپنے وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ کو یہ ہوگا کہ nobody should blame you. So and then آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ کب ہوگی؟ جب آپ کمٹمنٹس پوری نہیں کریں گے، آپ جھوٹ بولتے ہوں گے، آپ کے ایتھکس صحیح نہیں ہوں گے. اگر آپ کے اندر ورک ایتھکس کی کمی ہے تو آپ کے اندر انٹیگریٹی کی بھی کمی ہے. اینڈ دین decision making, deciding correctly and properly and completely. تو decision making is another soft skill. کئی لوگ ہوتے ہیں ادھر سے مشورہ لے، ادھر سے مشورہ لے، اس سے پوچھ اور پھر ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دو لوگوں سے سالڈ سا مشورہ لیا اور پھر جو دماغ میں چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا. یہ decision making is another very important soft skill.
دین اوپن ٹو کرٹیسزم. ہم تنقید کرنا تو چاہتے ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے. تو یہ جو تنقید کو برداشت کرنا ہے, سننا ہے with an open heart or even with a smile on your face, it is again a soft skill. اور یہ برداشت جسے ہم کہتے ہیں کرٹیسزم سن کے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سافٹ اسکل ہے. دین پرسویشن, ہاؤ گڈ یو آر ان کنونسنگ پیپل آف واٹ یور بلیف سسٹم از. آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, آپ کتنی کنونسنگلی دوسروں تک وہ بات کر کے ان کو اپنے ساتھ میں لا سکتے ہیں, ترغیب دلا سکتے ہیں. اگین اٹس اے پرسویشن از اے سافٹ اسکل. دین اسٹریس مینجمنٹ, بڑا کام ہے جی, ادھر فلان ڈیڈ لائن آئی ہوئی ہے, ادھر ابھی ڈیڈ لائن پہ کام ہو رہا تھا تو دوسرا ایک اسائنمنٹ آ گئی ہے, تیسرا باس نے, ایک ہمارا کولیگ چھٹی پہ چلا گیا, اس کا کام بھی مجھے اٹھا کے دے دیا. تو اسٹریس ہوگی نا بہت زیادہ, تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ کیا اس کو سر پہ سوار کرنا ہے, یا ایک وقت میں ایک کام کرتے ہوئے سلو اینڈ اسٹڈی سارے کاموں کو نبیڑنا ہے آپ کو؟ تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ وہی اس طرح نہیں ہے کہ ٹینشن لے کے یار مجھے یہ کرنا ہے, یار مجھے یہ کرنا ہے. نو, کرنا ہے آپ کو, کرنا ہے تو رونی پیڑ مت بھی نہیں بنی ہے, بلکہ اس کو بڑے دل کے ساتھ اس سٹریس کو برداشت کیجیے, مسکراتے ہوئے گزر جائیے. ایوری ٹربل پاسز, آئی ٹیل یو. جو بھی آپ کے اوپر جتنا مرضی سٹریسفل ٹائم ہو, اٹ ہیز ٹو پاس. تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ وقت گزر جائے گا, اپنی سٹریس کو بھی مینیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ وائی آر دے امپورٹنٹ, واٹ از دیئر سگنیفیکینس. the significance is evident. جیسے میں نے کہا کہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں, ٹریٹس ہیں آپ کی پرسنالٹی کی. so if you have them, you can write a good covering letter. You also have a good chance of getting selected during interviewing. Then you also have the ability to perform your job well. And finally, you can communicate successfully in whichever field you are. تو امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آپ کور لیٹر اچھا لکھ سکتے ہیں, اپنی جاب اچھی پرفارم کر سکتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز پراپرلی انٹرویو کے اندر, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ آپ کمیونیکیشن آپ کی اوور آل بہتر ہو جاتی ہے. نا ایگزامپل کے طور پہ, مثال کے طور پہ یہ لیجئے کہ کوئی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کوئی جاب ہے, تو وہ جاب آپ سے, آپ کا جو خاص طور پہ ٹریٹ آپ کے اندر دیکھنا چاہے گی نا, وہ ہو سکتا ہے دے آر لوکنگ فار اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اب اٹینشن ٹو ڈیٹیل از ون سافٹ اسکل. تو انہوں نے صرف وہی سافٹ اسکل ہائی لائٹ کی ہے جو ان کو چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاب سے ریلیٹڈ کچھ سافٹ اسکلز ہیں, اور انہی کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ کو. اگر جس طرح کی بھی آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ کی سافٹ اسکلز, ان کو ہائی لائٹ کیجیے. سملرلی اگر آپ مثال کے طور پہ مارکیٹنگ کی جاب, یو آر لوکنگ فار اے مارکیٹنگ جاب, تو آپ کے اندر لیڈرشپ کی اور آپ کے اندر اچھی کمیونیکیشن سکلز کا ہونا ضروری ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. فری لانسنگ کی فیلڈ کی طرف چلیں تو مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, تو آپ کو بڑا کریٹیو ہونا چاہیے. کریٹیوٹی از ریکوائرڈ فار اے گرافک ڈیزائنر. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, دین یو شوڈ بی ڈیٹیل اورینٹیڈ, not only creative but also detail oriented. And similarly, ان سب کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو میں پہلے بھی بتایا آپ کو, that is ٹائم مینجمنٹ. جتنی اچھی ٹائم مینجمنٹ ہوگی اتنے باقی ٹریٹس آپ کے اسٹرینتھن ہوں گے. دین these skills are, جیسے میں نے کہا کہ not all are required in every job, but they are job specific. جو جاب ہے اس کے مطابق آپ کو وہ والی خاص اسکل آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے, آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے. دین ہاؤ یو کین ایکوائر دیز. یہ ہمارے جو باقی لیسنز ہیں ان میں یہی آپ کو سکھایا جائے گا, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایکوائر دیز. لیکن اس کے علاوہ آپ جب لوگوں سے ملیں, انٹریکشن ہو آپ کا, تو ان کو آبزرو کیجئے. اچھی ہیبٹس, بری ہیبٹس لوگوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, تو آبزرو کرنے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کولیگس کے اندر, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, ان کے اندر کس طرح کی اچھی کوالٹیز ہیں, اور ان کو کیسے آپ بھی اپنے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ان کو اختیار کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس,
ان کی امپورٹنس جیسے میں نے کہا کہ پوری لائف کے اندر رہے گی اور پروفیشنل لائف میں تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم جو باقی لیسنز ہیں ان کے اندر اس کے مختلف آسپیکٹس، مختلف جو بہت امپورٹنٹ سافٹ اسکلز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے.